حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اولیاء اللہ کی بڑی کرامات ہے، اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں اور بڑی عظمتیں ہیں اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی۔ یہ نگاہ کی بات ہے کہ نگاہ، اللہ کے ولی کی نگاہ کیسی ہوتی ہے۔ خلیفہ سردار خان حضور سخی زندہ پیر صاحب کے خلیفہ تھے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت وہ مستری تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے پیر کی محبت ہر وقت جمی رہتی تھی، ہر وقت اپنے پیر کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ اس کی ایسا ہونا چاہیے کہ جس نے راہ دکھائی ہے، جس نے معرفت کا رستہ بتایا، جس نے اللہ تک پہنچایا، جس نے رسول اللہ کی محبت کا جام پلایا، اس سے تو پھر اپنے وجود سے، اپنے تن من دن سے پڑھ کر محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو ہمیں وہ منزل اور وہ مقام عطا کیا ہے جو ویسے خود نہیں کر سکتا تھا بندہ۔ تو کام کرتے تھے، لیکن جب دل کرتا، دن اور رات کو جب دل کرتا روڈ پر کھڑے ہو جاتے، جو کوہاٹ جانے والی گاڑی ہوتی، کیونکہ زندہ پیر صاحب کا جو دربار ہے، آستانہ ہے، وہ کوہاٹ ہے، وادی گم گول۔ تو ان کے دل میں بڑی محبت ہوتی، جب چاہتے تو کوہاٹ جانے والی جو ہے گاڑی، اس کے انتظار میں روڈ پر کھڑے ہو جاتے۔ جب پیر کی جو ہے وہ محبت، جب مرشد کی محبت ستاتی تھی، کام چھوڑتے، نہ دیکھتے کہ کون سا وقت ہے، کیا وقت ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا، رات 1 بجے اگر پیر کی یاد ہوئی تو 1 بجے اٹھے روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اندھیرا ہے، گاڑی کا نام و نشان نہیں ہے، روڈ پر کھڑے ہو جاتے، جو کوہاٹ جانے والی گاڑی ہوتی اس پہ بیٹھ جاتے، رات کو چلے جاتے۔ تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دن رات کافی بیت چکی تھی، تو آپ اٹھے مرشد کی یاد میں، تو آپ روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ تربیلا سے پشاور اور پشاور سے کوہاٹ جانا تھا، تو جب آپ وہاں کھڑے ہو، ایک گاڑی آئی تو آپ اس گاڑی پر بیٹھ کے اور پشاور اترے اور پھر روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ رات کافی جا چکی تھی، تو کوئی گاڑی کسی کا نام و نشان تک نہ۔ ایک ٹرک آیا اور آپ ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں ایک موڑ تھا۔ تو جس وقت وہ ٹرک قریب ہوا تو اس ڈرائیور نے اپنے ٹرک کو آہستہ کیا، تو آپ نے چھلانگ لگا کے ٹرک میں پیچھے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کو پتہ ہی، کوہاٹ جانے والا وہ رستہ اس طرف وہ جا رہا تھا، ٹرک پیچھے بیٹھ 40 میل کا سفر کیا، 40 میل کا سفر کیا۔ ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ٹرک میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ کوہاٹ سے دربار کی طرف جانے والا جو رستہ تھا، وہ رستہ جب قریب آیا تو آپ نے ٹرک والے کا ٹرک کھٹکایا، پیچھے سے باڈی کو ہاتھ جو ہے لگایا زور زور سے، تاکہ یہ ٹرک آہستہ کرے تو میں اتر جاؤں۔ جب وہ اس کو باڈی کو بجایا تو اس نے سوچا کہ پیچھے بندہ تو ہے کوئی نہیں، کون ہے کھٹکانے والا؟ تو اس نے ٹرک تو نہ روکا، لیکن ایک موڑ جب مڑنے لگا اس نے آہستہ کیا تو آپ نے چھلانگ لگا دی۔ اس ڈرائیور نے دیکھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے ٹرک روکا۔ تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں اور فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور نے کہا اگر 40 میل تجھے لا علمی میں لے آیا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، 40 میل کا سفر لا علمی میں تجھے لے آیا، اب رات اندھیری ہے، لہٰذا یہ 2 میل کا فاصلہ ہے دربار، چل بیٹھ جا، 2 میل میں چھوڑ آتا ہوں، 2 میل تجھے دربار پر چھوڑ آتا ہوں، پھر میں اپنے چلا جاؤں گا کام پر۔ تو جس وقت آپ پھر سوار ہو گئے اور ٹرک کا رخ جو ہے دربار کی طرف کیا، تو حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں، تو آپ دروازہ کھولا، ایک خادم کو بلایا، فرمایا کہ سردار خان، خلیفہ سردار خان وہ اور اس درے والا محمد جو ٹرک ڈرائیور ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں، جس حالت میں بھی آئے فوراً پیش کر دو، جس حالت میں آئے فوراً پیش کر دو۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ولی کی نگاہ، کہ بیٹھا ہوا کمرے کے اندر ہے، نگاہ جو ہے اپنے مرید پر ہے،
بیٹھا ہوا زمین پر ہے اور نگاہ عرش عظیم پر ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی کہا تھا کہ اگر ان کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم ان کے مرتبہ مقام کا انکار نہ کرے۔ اگر انکار کرے گا تو سورج کی طرف تھوکنے سے تیرے منہ پر ہی جو ہے تھوک پڑے گا، سورج کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر ان کی شان میں بکواس اور تبرہ بازی کرے گا تو خود ہی ذلیل اور رسوا ہوگا، ان کی عظمت و شان کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کی عظمت کم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے فرمایا کہ درے والا محمد ٹرک ڈرائیور، وہ نام بھی کہا، اس کا نام بھی لیا اور ساتھ لیا خلیفہ سردار خان، وہ آ رہے ہیں دونوں، اور جس حال میں بھی آئیں تو ان کو یہاں پہنچا دو۔ جناب بندہ ویسے نہیں معرفت نصیب ہوتی، ویسے مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ پکی نسبت ہے، تعلق ہے، اور ان کے ساتھ اگر سچی محبت ہے تو یہ کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا، اس نے کہا بنا تیل تو دیوا بلدا نہیں، بنا پانیوں بوٹا پھلدا نہیں، بنا مرشد تو کلمہ چلدا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کہے کہ میں معرفت ویسے حاصل کر لوں اپنے طور پر، ایسے نہیں ہو سکتی، بنا مرشد کے بات نہیں بنتی، اور بنا پانی کے بوٹے کو پھل نہیں لگتا، اور بنا تیل کے دیوا نہیں بلتا۔ تیل آپ ڈالیں گے دیوے میں تو چراغ بلے گا، جی ویسے نہیں بلے گا۔ پانی جو ہے وہ پودے کو دیں گے تو پودا پھلے گا۔ اسی طرح پیر کی سچی محبت ہوئی تو اللہ کی معرفت یقیناً نصیب ہوگی، اور اگر پیر سے تعلق ہی نہیں، پیر ہی کوئی نہیں، اگر پیر ہی کوئی نہیں، کوئی رہبر ہی نہیں تو رستہ کون دکھائے گا؟ رہبر ہی کوئی نہیں تو رستہ کون دکھائے گا؟ رہبر کے بغیر رستہ نہیں نصیب ہوتا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی کا دامن پکڑنا پڑے گا، اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی کی نسبت قائم کرنی پڑے گی، اللہ تک پہنچنا ہے کسی مرد کلندر کی صحبت میں آنا پڑے گا، اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہوئی ہے، جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہے، جس کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی سنگت اختیار کرنی پڑے گی، تب جو ہے وہ نصیب ہوگا، ورنہ اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت یہ دونوں افراد دربار کی حدود میں داخل ہوتے گئے، دربار کی حدود میں داخل ہوتے گئے، تو کہنے والے نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کو حضرت یاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے اسی حال میں حضرت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ حجرے میں داخل ہوئے تو ابھی بات نہیں کی انہوں نے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، ابھی گفتگو نہیں۔ تو آپ نے اس ٹرک ڈرائیور کی طرف دیکھا اور فرمایا 40 میل تک لا علمی میں لے آئے ہو۔ اس نے وہاں کہا تھا نا، ڈرائیور نے وہاں کہا تھا خلیفہ صاحب کو کہ میں 40 میل لا علمی میں لے آیا، چلو 2 میل اللہ کے لیے لے جاتا ہوں، 2 میل اللہ کے لیے لے جاتا ہوں، ادھر کہا تھا اس نے۔ تو آپ نے وہی جملہ وہاں فرمایا 40 میل لا علمی میں لائے ہو اور 2 میل اللہ کے لیے لائے ہو، تو جاؤ اس کا صلہ ہم تمہیں یہ دیتے گئے، آج کے بعد تمہیں اللہ ٹرکوں سے بھی نوازے گا، ٹریکٹروں سے بھی نوازے گا، ٹرالوں سے بھی نوازے گا۔ اب تم ڈرائیور ہو، مالک نہیں ہو، آج کے بعد ان ساری گاڑیوں کے مالک ہو جاؤ گے، آج کے بعد تم گاڑیوں کے مالک ہو گے۔ یہ 2 میل جو ڈیوٹی دی ہے اللہ کے لیے، 40 میل دی ہے لا علمی میں، 2 میل اللہ کے لیے دی ہے، تو فرمایا اس احسان کا بدلہ یہ ہے
ابھی جو ہے وہ تم کسی کے ملازم ہو، کسی کا ٹرک چلاتے ہو، آج کے بعد اللہ تمہیں ٹرک عطا فرمائے گا، ٹرالے اور ٹریکٹر اور بسیں عطا فرمائے گا۔ اتنا جملہ نکلنا تھا، آدھی رات تھی، ولی کی زبان سے نکلنا تھا کہ آج کے بعد تم مالک ہو جاؤ گے، آج کے بعد تم مالک ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ارے ڈیوٹی کرنے سے ہی تو سب کچھ ملتا ہے، ڈیوٹی کرنے سے ہی تو سب کچھ ملتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھیں کوہاٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی لیٹیں لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ وضو خانے صاف کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو اللہ اللہ کی صدا بلند کر کے کلمے پڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ وہاں آٹا گوندھ رہا ہے اور اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی جو ہے وہ سالن پکا رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی تقسیم کر رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی لوگوں کو چیک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی جو ہے وہ کسی شے کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور جو ڈیوٹی دے رہا ہے، حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، جو یعنی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزتیں پاتے ہیں، ڈیوٹی جو کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی ڈیوٹی کوئی اور ہی کرے، مسجد میں صف کوئی اور ہی بچھائے، مسجد میں جھاڑو کوئی اور ہی دے، ہماری تو شان کم ہو جائے گی۔ مسجد میں اذان مولوی کو رکھا ہوا ہے، وہ پڑھے، ہمیں تو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو جناب بڑے چودھری ہیں۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے اور مسجد میں خوشبو کیا کرتے تھے اور مسجد میں لائٹیں جلایا کرتے تھے، تو ان کی شان تو کم نہیں ہوئی، ان کی شان تو برابر برابر۔ ہم ہیں جو ڈیوٹی سے بھاگتے گئے، وہ ہیں جو ڈیوٹی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے گئے، اور جو ڈیوٹی دینے والا ہوتا ہے، جو بھی ڈیوٹی ہو، جو ڈیوٹی دینے والا ہوتا ہے، اللہ اس کا احسان نہیں رکھتا، اللہ اس کو دنیا میں مالا مال اور عزت دیتا ہے، آخرت میں اور زیادہ دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ بس زبان سے نکلا تھا کہ آج کے بعد اس نے کتنا سفر کروایا تھا؟ 2 میل، اللہ کے لیے 2 میل، اللہ کے لیے 2 میل۔ اگر وہ 40 میل لا علمی میں کروایا اور پھر جب آپ اتر گئے تو وہ دیکھنے کے بعد ٹرک نہیں بھی روک سکتا تھا، چلو بھائی جہاں مرضی جائے، ٹھیک ہے، لا علمی میں بیٹھ گیا، اور یہ بھی کر سکتا تھا اب میں 2 میل ادھر جاؤں، 2 میل اس کو چھوڑنے کے لیے جاؤں، پیٹرول خرچ ہوگا، وقت خرچ ہوگا، یہ بھی اس کے ذہن میں آ سکتا تھا، لیکن نہ، اس نے کہا اچھا 40 میل لا علمی میں چھوڑ آیا، لے آیا، اب 2 میل کا فاصلہ، اندھیری رات ہے، کدھر جاؤ گے؟ بیٹھ جاؤ، میں اللہ کے لیے چھوڑ آتا ہوں۔ یہ 2 میل کا صلہ ملا، اور پھر کیا ہوا؟ جو حضرت صاحب کی زبان سے نکلا تھا، پہلے وہ ملازم تھا کسی کا، آج اس وقت دربار گمگوڑ شریف دربار میں جتنے ٹینکر پانی والے کھڑے ہوتے ہیں، پانی والے جتنے ٹینکر کھڑے ہیں، ٹریکٹر ہیں یا اور چیزیں جو ہے وہ وہاں کا جو ہے وہ پانی کا مسئلہ پورے کر رہے ہیں، وہ سارے اس ڈرے والے محمد کے۔ بس منہ سے جملہ نکلنا تھا، پہلے ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اس کو اللہ نے بے شمار ٹرک بھی عطا فرمائے، ٹریکٹر بھی عطا فرمائے، ٹرالے بھی عطا فرمائے، بسیں بھی عطا فرمائی، اور وہ ٹینکر بھی عطا فرمائے پانی والے، جو آج دربار میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور پانی عرس پر جو ہے وہ پانی تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی زبان سے جب نکلتا ہے تو اللہ اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ تو جناب بندہ، ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو کہیں کی کہیں پہنچتی ہے،